بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اورنگزیب عباسی اپنے یوٹیوب چینل عباسی نیوز کے ساتھ اپنے ویورز کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ ویورز، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ پاکستان کی قومی ٹیم کا نیوزی لینڈ کے خلاف جو ہے 5 T20 میچ کھیلے جانے ہیں، ان کے لیے ٹیم کا اناؤنس کر دیا گیا ہے، اور ابھی تک جو کپتان ہے اس کا پتہ تو نہیں چل سکا، لیکن یہ ہے کہ 20 جو 5 میچز کھیلنے ہیں اس کے لیے پاکستان کی 17 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس پر بات نہیں کروں گا، لیکن آج میں 3 پلیئرز کے اوپر بات کروں گا۔ ایک عثمان خان جو یو اے ای سے ہیں تو بیسیکلی پاکستان کے، لیکن یو اے ای وہ سیٹل ہوئے ہیں اور وہاں پر وہ کرکٹ کھیلتے ہیں، اور ان ہی کی این او سی کی وجہ سے پاکستان کی سپر لیگ میں بھی شرکت انہوں نے کی ہے اور دنیا کے مختلف لیگ کھیلتے ہیں۔ انہوں نے اب آمادگی ظاہر کر دی ہے پاکستان کی طرف سے کھیلنے کے لیے۔ اور دوسرے عماد وسیم جنہوں نے ریٹائرمنٹ لی تھی وہ واپس آ گئے، اور تیسرے ہیں محمد عامر جو 4 سال قبل انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے کے بعد ایک دفعہ پھر پاکستان کے کیمپ میں واپس آ گئے ہیں۔ ان 3 پر میں آج بات کروں گا۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ نئے آنے والی جو ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ عثمان خان بیسیکلی ان کا تعلق پاکستان سے ہے، لیکن کیا میں آپ سے آج یہ بات کروں گا کہ کیا انہوں نے جو یہ سٹیپ اٹھایا ہے اور یو اے ای کو کہہ دیا ہے کہ اب میں پاکستان کی طرف سے کھیلوں گا، کیا یہ صحیح تھا؟ اور صحیح تھا تو پھر آیا وہ پاکستان کے لیے کھیلیں گے؟ کتنی عرصہ کھیلیں گے؟ کب تک کھیلیں گے؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن چونکہ میرے خیال میں انہوں نے ایک مشکل فیصلہ کیا ہے، اور بغیر کسی کی مشاورت سے اور کسی پاکستانی جو ٹینک ہے اس کے ساتھ مشاورت کی ہوگی، ظاہر ہے انہوں نے اس کو یقین دہانی کرائی ہوگی، تب جا کر اس نے کہا کہ یو اے ای کو میں کی طرف سے نہیں کھیلوں گا۔ لیکن یو اے ای کی این او سی کی وجہ سے وہ دنیا کی مختلف لیگ میں کھیلتا چلا آ رہا ہے، حالانکہ بڑا اچھا بیٹر ہے اس لحاظ سے کہ گزشتہ سال بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں بھی اس نے 100 کیا ہے، اس کے بعد پی ایس ایل جو پاکستان کا ہوا ہے 8واں ایڈیشن جو تھا اس میں بھی اس نے 100 کیا ہے، اور اب جو 9واں ایڈیشن پی ایس ایل تھا اس میں 2 سینچریاں اس نے بنائی ہیں، اور اس طرح وہ ایک بہترین اور اچھا بیٹر تو ضرور ہے، لیکن اس نے جو فیصلہ کیا ہے اس نے یو اے ای کو یہ کہہ کے کہ میں اب پاکستان کی طرف سے کھیلوں گا، یو اے ای نے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اندر جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ یو اے ای کرکٹ بورڈ نے اب قانونی جنگ لڑنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اگر وہ قانونی جنگ لڑیں گے تو میرے خیال میں عثمان خان کے لیے یہ ایک مشکل ہوگا، کیونکہ اس وقت یو اے ای کی کرکٹ بورڈ نے اس کو سہارا دیا ہے جس وقت اس کو جانتا تک کچھ بھی نہیں تھا۔ اب تو اس نے اپنی کارکردگی کے لحاظ سے دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا ہی لی ہے۔ پاکستانی جو سلیکٹر ہیں، پاکستانی جو چیئرمین ہیں یا پاکستانی کرکٹر ہیں، ان کی نظریں بھی اس پر پڑ چکی ہیں، لیکن اس وقت یہ جو کرتا دھرتا لوگ تھے وہ کہاں تھے جب یہ ارلی آن تھا، اور اس نے یو اے ای کی طرف سے کھیلنے کو آمادگی ظاہر کی ہے، اور ابھی 10-12 مہینے یا 14 مہینے باقی تھے اس کے قانونی پیریڈ کو، اس کے گزارنے کے بعد وہ ڈائریکٹلی یو اے ای کی ٹیم میں آ جاتا۔ لیکن اس نے کسی قانونی ماہرین سے رائے بغیر لیے بغیر مشاورت کیے بغیر ایک جذباتی انداز میں میرے خیال میں اس نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو اس کے آنے والا وقت جو ہوگا وہ اس کے لیے انتہائی مشکل دکھائی دیتا ہے قانونی پروسیس کے لحاظ سے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستانی جو اس کے لیے اتنے پریشان تھے یا اس کی محبت میں اتنے گرفتار ہو چکے تھے، سلیکٹر بھی، چیئرمین بھی، اور دیگر جو کرتا دھرتا لوگ ہیں، وہ اس کی کرکٹ کی وجہ سے اتنے اس کے لیے اس کے دیوانے ہو چکے تھے، ان کو ایک سفارتی سطح پر
اس کے یو اے ای کے حکومت سے، یو اے ای کے کرکٹ بورڈ سے بات کرنی چاہیے تھی، اور اس لحاظ سے قانونی طریقے سے اس کو ریلیز کرانا تھا یو اے ای سے، پھر جا کے تب جا کے اس کو پاکستان میں پاکستانی کیمپ میں جوائن کرنا تھا۔ ابھی تک تو اس نے پاکستانی کیمپ جوائن کر لیا۔ کاکول اکیڈمی جو ہے وہ اتوال، وہ ٹریننگ سیشن میں دیگر 29 پلیئرز کے ساتھ موجود ہے، وہ ٹریننگ کر رہا ہے، لیکن آنے والا وقت جو ہے اس کے لیے مشکل ہوگا۔ اب آتے ہیں محمد عماد وسیم کی جانب۔ عماد وسیم نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، ایک آدھ دو سیریز اسے ڈراپ کیا گیا تھا کارکردگی کے لحاظ سے۔ تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ جو آنے والے ینگسٹر ہیں، جو پیچھے جو پاکستان کے لیے کھیلنا چاہتے ہیں، جو ڈومیسٹک میں پرفارم کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہمارے جو سلیکٹر ہیں، جو کرکٹ کو سمجھنے والے ہیں، یا کرکٹ کو بورڈ ہے، وہ یہ کیا مثالیں سیٹ کر رہا ہے کہ ان کو ڈسہارڈ کرنے میں لگا ہوا ہے۔ وہ ریٹائر ہو چکا تھا، تو میرے خیال میں کیا ضرورت تھی اس کی محنتیں کر کے اس کو واپس لانے کی، اور دیگر جو ینگسٹر ہیں ان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے دیگر جو پلیئر ہیں ان کو موقع دینا چاہیے تھا۔ ایک اور جو محمد عامر، یہ محمد عامر وہ ہیں، اب محمد عامر کو شامل کیا گیا ہے بطور تیز بالر۔ تو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کے ون ڈے ٹیسٹ اور T20 کے جو بالر ہیں جو ابھی کھیل رہے ہیں، احسان اللہ، وسیم شاہ، شہنشاہ افریدی، محمد حسنین، عباس افریدی، وسیم جونیئر اور محمد حارث رؤف، یہ 7-8 نام ہیں۔ ان کی موجودگی میں محمد عامر کو جو 2020 میں ریٹائر ہوا تھا، اس کے علاوہ اس کو 5 سال کی پابندی بھی میچ فکسنگ میں لگی، پھر اس کے بعد 2-3 سال وہ کھیلا بھی ہے۔ 30-32 سال کے بندے کو دوبارہ واپس لانے کی کیا ضرورت تھی؟ جو میں نے آپ کو نام بتائے، ان بالرز کی موجودگی میں جو بڑے ٹاپ کلاس کے بالر ہیں، ورلڈ کلاس بالر ہیں، ان میں سے اکثر جو بالر ہیں، ان کی موجودگی میں محمد عامر کو دوبارہ 8-10 سال کے بعد شامل کرنے کی ٹوک سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ان کی جگہ جو حارث رؤف ہیں وہ پیسی بالر ہیں، نسیم شاہ جو ہیں وہ دنیا میں بہترین بالر تصور کی جاتے ہیں، شہنشاہ افریدی ہیں، عباس افریدی ہیں، اور احسان اللہ ہیں جو 150 کے ایج سے پچھلے سال اس نے پی ایس ایل میں بالنگ کی، اور 1 سال سے وہ پردہ سکرین سے غائب ہے، اور پاکستانی کرکٹ بورڈ جو ہے وہ ابھی تک اس کی بیماری کو، اس کی انجری کو کلیئر کرنے میں ناکام رہا ہے۔ 1 سال کا زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، تو محمد عامر کو دوبارہ شامل کیا گیا۔ میرے خیال میں 30-32 سال کے بندے کو دوبارہ T20 کرکٹ میں لانے کی میری سمجھ میں باہر ہے، اس لحاظ سے کہ T20 کرکٹ 20 سے 28-25 سال کی عمر کے لڑکوں کی گیم ہے، 20 اوور کی گیم ہے، اس میں چستی بھی چاہیے، اس میں پیس بھی چاہیے، اس کی ویریشن بھی چاہیے۔ تو گو کہ محمد عامر کی قابلیت سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا وقت گزر چکا ہے۔ ایک اور بات جو میرے خیال میں اس نے 2020 میں 2020 میں ٹیسٹ کرکٹ میں اس نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ دنیا میں T20 بہت زیادہ ہو رہی ہے، لیگز کرکٹ ہو رہی ہے، اس کو ترجیح دیتے ہوئے، پیسے کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے پاکستان کی پرواہ کیے بغیر جو ہے اس کو ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ تو میرے خیال میں اب اس کی ضرورت ہرگز پاکستانی ٹیم کو، پاکستانی قوم کو نہیں تھی۔ اسی طرح حارث رؤف گزشتہ جو آسٹریلیا کا ٹور تھا، اس سے ٹیسٹ کرکٹ سے اس نے جو ہے کنارہ کشی اختیار کی، اس نے کہا کہ میں دستیاب نہیں ہوں، تو عارضی طور پر اس کو جو ہے سنٹرن کنٹریکٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کا ختم کر دیا گیا تھا، لیکن پھر 1 ہفتے کے بعد اس کو دوبارہ بحال کیا گیا ہے۔ اس کو ایک کڑی سزا دینی چاہیے تھی، اس لحاظ سے کہ وہ پیسے کی خاطر اس نے بگ باش کھیلنے کو ترجیح دی ہے، جبکہ پاکستان کا ٹیسٹ کرکٹ میں آسٹریلیا میں برا حال ہوا ہے۔ اگر وہ ہوتا تو میرے خیال میں اس کی پاکستان کی پوزیشن کچھ اور ہوتی۔ تو یہ والی صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ امید ہے کہ میرے ساتھ ایگری بھی کریں گے، ڈس ایگری بھی کریں گے، یہ آپ کا حق بنتا ہے، لیکن جو ایکچوئل صورتحال تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل عباسی نیوز کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان اور عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔